جناب اعلیٰ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں یہ ظاہری طور پہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مدد آپ ہم سے مانگیں، تو یہ درباروں میں جو لوگ جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں تو انہیں منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ گولڈا شریف والے جو مطلب پیر صاحب ہیں، شاہ صاحب، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی پیر ہے تو میرے گھٹنے میں درد ہے، وہ دم کر دے، میرا درد ختم ہو جائے، میں خود اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ درباروں پہ جا کے اپنی منتیں مانگتے ہیں؟ تو انہیں جو ہے کہ مطلب کہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے یا ان کے پاس علم مطلب کہ نازک ہے؟ اوکے سوال جی۔ اب یہ مائک بند کر دیں، اس کی آواز آتی ہے بیچ میں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی مزاروں پہ جانے والوں کو منع کیوں نہیں کیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اس حوالے سے نالج ہونا چاہیے پورا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں یا حدیث شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں مزارات پہ جانے سے منع فرمایا؟ جبکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسلم میں، پوری سیاستہ میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزارات پر تشریف لے کے جنت البقیع میں کیا ہیں؟ مزارات ہیں۔ پوری توجہ سے آپ نے بات سننی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود احد کے مزارات پر تشریف لے کے جاتے، جنت البقیع تشریف لے کے جاتے، جنت المعلی تشریف لے کے احد کے مزارات پر ہر سال تشریف لے کے جاتے، اور حکم دیا کہ تم کیا کیا کرو؟ جایا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مولا علی قاری نے کہا، دیگر محدث شارحین نے کہا کہ منع وجہ یہ تھی پہلے کہ کافروں کی قبریں منع تھی، کافروں کی قبریں زیادہ تھیں مشرکین کی، اور مسلمانوں کی قبور کم تھی۔ آواز کم کر دیں، بچوں کا شور ہو رہا ہے۔ تو حضور نے بھیجا بھئی، اس وقت جیسے کافروں کی قبر کی زیارت منع ہے، تو حضور نے پھر جب مسلمانوں کی قبور بن گئی تو حضور نے ان کو کیا کیا؟ اجازت دے دی۔ تو مزار پہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے انہیں عربی تو دور کی بات ہے، اردو بھی نہیں آتی۔ چھوٹے مرزا صاحب کا ایک کلپ ہے، میں اس کو سن رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے اردو کہ آج آپ ہماری بات نہیں سن سک رہے، آج آپ ہماری بات نہیں سن سک رہے، یہ اردو ہے، ٹھیک ہے؟ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ نفل کا معنی اضافی ہے یا فالتو ہے، عربی زبان میں ران کو کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے کہ اردو بھی نہیں آتی کہ مزار کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مزار کا مطلب ہے گنبد۔ یہ کس ڈکشنری میں ہے کہ مزار گنبد کو کہتے ہیں، جبکہ گنبد کو عربی زبان میں قبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ احباب اگر تشریف رکھیں تو مجھے خوشی ہوگی، آپ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جلدی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھئی مزار عربی زبان میں گنبد کا کہا انہوں نے کہ بھئی گنبد کو کہتے ہیں مزار، تو میں نے کہا بھئی گنبد کو عربی زبان میں قبہ کہتے ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، جو بھی کتاب، لسان العرب ہو، المنجد ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک کی جو لغت کی کتابیں ہیں ان کو بھی آپ اٹھا لیں۔ آپ کو یہ النہایہ میں نے دیکھا ابن اسیر کی ہے، اس میں انہوں نے قبہ کا معنی کیا ہے یہ بنا اور چھت، یعنی گنبد در حقیقت ایک چھت کی طرز ہے۔ آج کتنی قسم کی چھتیں ہیں بھائی، تیار چھتیں الگ ہیں، لوہے کی چھت الگ ہے، اور جو لینٹر ڈالا جاتا ہے وہ الگ ہے، اور یہ جو ایک اور قسم نیچے ہے یہ سلنگ، یہ الگ چیز آ گئی ہے۔ ہر زمانے میں عمارتیں بنانے کا ایک الگ الگ فن رہا۔ تو گنبد در حقیقت ایک چھت ہے جو اس طریقے سے بنائی جاتی تھی کہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو اندر جب امام نماز پڑھاتا تھا تو اس کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ساؤنڈ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ چھت ہے۔ کہتے ہیں جی مزار بنانے کا ثبوت پیش کریں، تو میں نے کہا، مجھے ایک بندے نے کہا کہ مجھے آپ مزار ثابت کریں۔ میں نے کہا مزار ثابت کرتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے بتاؤ مزار کس کو کہتے ہو؟
تو کہتا ہے مزار کے اوپر جو عمارت ہوتی ہے نا قبر کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ، یہ بخاری شریف مجھے دکھاؤ۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے۔ ایک بندے سے مجھے وہ آیا تھا میرے پاس انٹرویو لینے کے لیے، میں نے اسے کہا نا جب کہ میں مزار بخاری سے ثابت کر سکتا ہوں، تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا، دوبارہ آئی ہی کو نہیں میرے سامنے۔ یہ بخاری شریف ہے، اس سے میں آپ کو مزار ثابت کروں گا، جو جسے مزار کہتے ہیں نا، مزار۔ بخاری شریف میں 1390 نمبر روایت ہے۔ کیا نمبر ہے؟ 13، ہاں جی 90۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے، روایت ہے کہ پہلے تو یہ کہ حضور اسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت ہے، اس میں آگے ہے لما سقط عالم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم فوضعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احد يعلم حتى قال لهم عروۃ لا والله ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الا قدم عمر۔ پہلی صدی میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے جو حجرے ہیں ان کو شہید کر کے مسجد میں شامل کیا جائے گا، توسیع کی جائے گی۔ تو اس وقت ازواج مطہرات کے حجرے مبارک گرائے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو مزار شریف ہے نا، وہ کہاں پہ ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی سب سے پہلا مزار تو صحابہ نے پہلی صدی میں بنایا ہے، تو کہتا ہے وہ کہاں پہ؟ میں نے کہا مدینہ شریف میں ہے۔ کہتا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا مدینہ شریف کا نہیں پتہ کہاں پہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے، اندر قبر شریف بنی ہوئی ہے۔ اور مزار کس کو کہتے ہیں؟ چار دیواری کو، اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ چھت ہوتا ہے۔ پورا بنا بنایا مزار پہلی صدی سے ثابت کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک نے منع کیا تھا تو صحابہ کرام قبر کے اندر نہ بناتے، عمارت کے اندر۔ تعویل یہ کرتے ہیں جی وہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا چلو جی آئندہ ہم اپنے بزرگوں کو پہلے بنا لیا کریں گے، پھر مان جاؤ گے۔ بھئی پہلے عمارت بنی ہوئی ہو، بعد میں اندر قبر بنائی جائے، یا پہلے سے قبر موجود ہو بعد میں اوپر عمارت بنائی جائے، فرق ہے اس میں کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کا قبر شریف اندر بنائی ہے، مزار ہے۔ تو کہتا جی وہ اصل میں یہ تھا کہ بھئی حضور کا فرمان ہے کہ جہاں پہ نبی فوت ہوتا ہے، چھوٹے مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں، وہیں پہ قبر بنتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ اس کا بھی جواب لے لو نقد ہی، کہ اس کمرے کے اندر، اس مزار شریف کے اندر صرف حضور کی قبر شریف نہیں بلکہ دو قبریں اور بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت عمر کی۔ دو قبریں اندر ہیں، دونوں نبی بھی نہیں، فوت بھی باہر ہوئے، اور صحابہ نے دونوں کی قبر اندر بنائی، مزار شریف کے اندر۔ کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی اہل بیت کے ایک فرد نے اعتراض نہیں کیا۔ مولا علی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ہستیاں موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا حضور نے تو قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا، آپ عمارت کے اندر قبریں بنائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے کہتا ہے جی یہ تو ہو گیا، اب تعمیر کرنا ثابت کریں۔ بھائی وہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تعمیر یہ ہے، یہ 1390 بخاری میں، کہ جب وہ عمارتیں گرائی جا رہی تھیں وہ حجرے، تو حضور علیہ السلام کے مزار شریف والا حصہ بھی کیا ہو گیا، اس کا ایک حصہ بھی ساتھ میں گر گیا۔ تو صحابہ کرام اور تابعین مزار شریف کا جو حصہ، جو دیوار گر چکی تھی، اسے دوبارہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ فیصل آباد والوں، جو گر چکا تھا اسے بنا رہے تھے۔ اخذوا فی بنائہ، اخذوا فی بنائہ، عمارت کا جو حصہ گر چکا تھا اسے بنا رہے تھے۔ بنا کہتے ہیں ایرا کھٹنے کو، نیم بنانے کو۔ وہ نیم بنا رہے تھے، اسے کھود رہے تھے، بھئی صحیح مضبوط دیوار بنا سکتے مزار شریف دی۔ تو اندروں ایک قدم شریف باہر آ گیا۔ قدم شریف کیا ہو گیا؟ قدم مبارک ظاہر ہو گیا۔ لوگ ڈر گئے، ففزعوا وظنوا انھا قدم النبی۔ لوگ کہتے تھے شاید یہ نبی پاک کا قدم شریف ہے۔ وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا جو بتائے کہ کس کا قدم ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے جب غور فرمایا تو غور کر کے دیکھا بھئی ساری زندگی جڑے پیر ویکھے حضور دے، انہوں نے پہچان سی۔ حضرت عمر دے پیران دی بھی انہوں نے کہا نہیں، حضور دا پیر مبارک نہیں، حضرت عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا قدم شریف نہیں، حضرت عمر کا قدم مبارک ہے۔ مطلب ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں قبروں میں جا کر بھی انہیں مٹی کچھ نہیں کہتے۔
چھوٹے بیٹا صاحب کہتے ہیں یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے. دیکھیے جی بخاری کے اندر موجود ہے کہ صرف نبی کا پروٹوکول نہیں بلکہ نبی کے غلاموں کا بھی پروٹوکول ہے نبی پاک کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ دیوار بنا رہے تھے انہوں نے دیوار بنائی, گر چکا تھا دیوار, وہ کیا کی تھی, بنائی تھی. اب مزار شریف عمارت کو کہتے ہیں. اور فیصل آباد والوں سمجھدار لوگ ہو, آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے, قلعے بادشاہوں کے, مغلوں کے قلعے بھی دیکھے ہوں گے اور قلعوں کی حالت بھی دیکھی ہوگی. ہمارے جہلم میں ہے روہتاس, قلعہ روہتاس, میں نے وہ دیکھا, میں وہاں پہ گیا, میں نے دیکھا مان سنگھ کسی زمانے میں وزیر ہوتا تھا, اس کی حویلی ویران تھی, چھت اڑ گیا تھا, دیواریں کوئی نہیں تھی, بالکل کیا ہو گیا تھا, ٹوٹ پھوٹ کا. حالانکہ وہ عمارتیں آج بھی دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے, اتنی مضبوط عمارت تھی وہ. نبی پاک کا مزار پہلے بنا یا مغلوں کے قلعے پہلے بنے ہیں؟ مغلوں کے قلعے نہیں سنبھالے گئے. حالانکہ نبی پاک کے مزار شریف کی جو عمارت ہے اس وقت کی وہ کچی دیوار ہے اور کچی چھت, کھجوروں کا بنا ہوا چھت ہے. آج 14 صدیاں ہو چکی ہیں, قلعے نہیں سنبھالے گئے مضبوط تو وہ اجڑ گئے ہیں. 14 صدیوں سے امت نے نبی پاک کے مزار کو سنبھال کے رکھا ہے. اس لیے قائم ہے, دادے دا مکان بندہ سنبھال کے نہ رکھے نا تو اجڑ جاندہ. حضور نے مزار کو کس طرح سنبھال کے رکھا ہے. لہذا مزار پہ جانے کا حکم قرآن میں موجود ہے. سورہ نساء آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. ساری دنیا مزار پہ جاتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے جب جانوں پر ظلم کرنے تو کس کے پاس آئیں, حضور کی خدمت میں آئیں. قرآن کا حکم قیامت تک ہے. اور اسی لیے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وصال کے بعد بھی ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے حضور سے عرض کی تو حضور نے خواب میں آ کے حضرت اس دوسرے جو سامنے موجود تھے صاحب اتبی, ان سے آ کے ان کے خواب میں آ کے فرمایا اس آرابی کو جا کے خوشخبری دو, ہماری بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے. مزار پہ جانا حضور کی سنت, مزار پہ جانا صحابہ کی سنت, مزار پہ جانا تابعین کی سنت. باقی رہا مزارات پہ, بعض مزارات پہ خرافات کا معاملہ, تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف ہیں کہ مزار پہ ڈھول نہ مارا جائے, مزار پہ ڈانس نہ کیے جائے. ہمارے سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے اس کا رد کیا, حضرت مجدد پاک نے رد کیا. لہذا مزارات پہ جو ملنگ, بعض مزاروں پہ ملنگ وغیرہ ہیں, ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. جی ہاں جی, تو منتیں ماننے میں کیا آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا. منت کیا مانگتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا جی کہ ہم یہ دربار پہ آئے ہیں, یا جیسے کہتے ہیں جی تیرے آنکھ سے پھوڑا نکلے اور جا کے بابے دے جھاڑو سے ہاں سوکھا, ٹھیک ہے, تے وہ تیرے ٹھیک ہو جائے گی بیماری. ٹھیک ہے جی, منت ماننا بالکل جائز. میں آپ کو بتاتا ہوں, منت ماننا بالکل جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بندہ منت مانے وہ کیا کرے, اس کا پورا کرے. نظر کو کا قرآن میں ذکر ہے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو تم منتے مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ منت نظر اس چیز کی مانی جائے گی جو عبادت کی قسم سے ہو. ٹھیک ہے, یہ اوٹ پٹانگ نظریں جو مانی جاتی ہیں کہ میں جھنڈا چڑھا سا یا میں اس طرح, وہ اس کا ہمارے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ یہ نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پہ جا کے کیا کروں گا, بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو یہ سراسر جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منت ماننا ثابت ہے, منت مانی گی. قرآن پاک میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی منت کا ذکر ہے. صرف یہ کہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں, اب تو ٹائم نہیں ہے, مختصر نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو کور کروں, لیکن میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کا تعلق شریعت جس سے ٹکراتی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مزار شریف پہ جائیں, حاضری دیں, قرآن کی تلاوت کریں اور یہ نظر مانے کہ یا اللہ اس ولی کے صدقے میں میرا کیا کر دے. علامہ ازہبی بہت بڑے محدث ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث شریف کی کیا ہیں, وہ حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھ رہے ہیں امام شافعی حضرت امام حنیفہ کی قبر پہ حاضر ہوتے تھے, مزار پہ حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہ جو قبر ہے نا امام ابو حنیفہ کی, یہ تو معاملات میں کیا ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے کہ یہ تریاق ہے بڑی مصیبتوں کا, کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے یہاں بھی آ کے 2 نفل پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ کیا کرتا ہے مشکل کو ٹال دیتا ہے.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.